إياك نعبد وإياك نستعين. ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں؟ مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی ہوئی. کیا کی ہے آپ کریں. کثیر نے سیکسی باتیں لکھی. جی لکھی ہوئی ہیں. ہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جیلمی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک برا الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اور ان کے بارے میں کہتا ہے کہ امام ابن کثیر اپنی کتابوں میں بے حیائی کی باتیں لکھتے تھے. مرزا جیلمی نے جو اتنا بڑا الزام امام صاحب پر لگایا ہے، اب اس کا کام بنتا میں دکھائے کہ امام صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا یہ لکھا ہے کہ شراب پیو اور زنا کرو اور ناچ گانا کرو، قوم لوط والا کوئی عمل کرو، یا کوئی نشاور چیزیں کھاؤ یا پیو. دوسری طرف مرزا جیلمی میوزک کو حلال کہتا ہے، اس کو سننے کی لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دیتا ہے، اور اس کے جو فالورز ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں میوزک لگاتے ہیں مرزا جیلمی کی ویڈیوز کے ساتھ. پاکستان کے جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ مرزا جیلمی کو اپنا امام کہتے ہیں. مرزا جیلمی بنیادی طور پر ٹرانسجینڈروں کا امام بھی ہے. آپ یوٹیوب میں ابھی سرچ کر لیں، معیز، ڈاکٹر معیز کے نام کا ایک ٹرانسجینڈر ہے، وہ مرزا جیلمی کی بہت تعریف کرتا ہے اور اسے اپنا امام سمجھتا ہے، اپنا لیڈر سمجھتا ہے. مرزا جیلمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامک سیکولرزم ہونی چاہیے. سیکولرزم کا مطلب ہے ہر ایک کو آزادی ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، چاہے وہ ناچ گانا کرے، بے حیائی کے کام کرے. سیکولر مذہب میں ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے. اس وجہ سے مرزا جیلمی جو ہے وہ سیکولر اور لبرل کلاس کے لوگوں کا ایک فرنٹ مین ہے، ان کی ڈارلنگ ہے، ان کی فیمس پرسنالٹی ہے، اور سب مرزا جیلمی کو بار بار کوٹ کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں. اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ جس طرح بے حیائی پھیلا رہا ہے، فحاشی پھیلا رہا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اور یہ میڈیا ہی مرزا جیلمی کو آج کل پروموٹ کر رہا ہے، ٹی وی پہ لے کے آ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سیکولر لبرل کنسیپٹ عوام میں پروموٹ کرتے ہیں اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں. اب ابن کثیر نے جو اپنی کتابوں میں اس کی نظر میں بے حیائی کی باتیں لکھی ہیں، وہ باتیں تو قرآن اور حدیث میں بھی ہیں. کیا قرآن اور حدیث میں یہ چیز نہیں لکھا ہوا کہ ایک مرد ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے؟ وہ جنگی جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں لونڈیاں، وہ ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. قرآن میں باقاعدہ حوروں کے جسم کا ذکر ہے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہیں. قرآن مجید میں شراب طہورہ کا ذکر ہے، ایک جنت کا پورا ایک خوبصورت کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. قرآن اور حدیث میں میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کا ڈیٹیل میں ذکر آتا ہے کہ وہ کس طرح کے تعلقات جائز طریقے سے بنائیں گے. قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام کی جو ازواج تھی بہت زیادہ تھیں، کسی کی 50 تھیں، کسی کی 100 تھیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت زیادہ تھیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں وہ 11 ازواج مطہرات امہات المومنین تھیں. اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حلال جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اس کی باتیں ہیں. اور اہل کفار جو ہیں وہ جان بوجھ کر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہی کام مرزا جیلمی کر رہا ہے. جو کام اہل کفار کرتے ہیں وہی کام مرزا جیلمی کر رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام ابن کثیر پہ تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث پر مرزا جیلمی کی انڈائریکٹلی تنقید ہے. جو اہل تشیع ہیں، جو شیعہ ہیں، رافضی ہیں، وہ بھی اسی طرح تنقید کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر، اور عیب جوئی نکالتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اور لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کریں.